علیکم، میں امداد سمرو۔ صدر مملکت، وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف پر غداری کے مقدمات، تحریک انصاف کا جلسہ، دو فورسز ہیں آمنے سامنے اور ایک چلی گئی ہے ہڑتال پر۔ انڈیا بھی آ گیا ہوا ہے میدان میں اور تحریک انصاف کا جلسہ، کیا جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ 30 مارچ کو اسلام آباد میں تحریک انصاف جلسہ کر کے 30 مار خان بننا چاہتی ہے، تو کیا جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اب تک کی کیا صورتحال ہے اس پر بات ہوگی، اور پھر ساتھ ساتھ جو صورتحال خطے کی بنتی جا رہی ہے وہاں حالات کس طرف جا سکتے ہیں، اور کیوں میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے وہ ابھی تک برقرار رکھی گئی ہوئی ہے۔ تو آغاز میرا خیال ہے تحریک انصاف کے جلسے سے کر لیتے۔ وہ جو فورسز کا، دو فورسز کی لڑائی اور ایک اسٹرائک پر چلی گئی، وہ بڑا سنگین اور سنجیدہ معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے، اور وہ بڑا جو ہے وہ ہے پاکستان کے اندر کئی معاملہ۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کیونکہ اب ایک بار پھر تحریک کے موڈ میں جا رہی ہے، اور جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب بقول رانا ثناءاللہ کہ ان کا وجود ہی مسئلہ ہے، یعنی وہ جب تک یہ والے انداز سیاست، میں نہ مانوں والی انداز سیاست، انتشار کی سیاست، افراتفری کی سیاست نہیں ترک کریں گے تب تک استحکام نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی، اس کو پاپولرٹی ہے، اس کے پاس لوگ ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے، کسی اور پر ہو نہ ہو، کاروبار پر ہوتا ہے، سیاسی استحکام پر ہوتا ہے۔ باہر بیٹھے ہوئے ان کے لوگ لابنگ کر رہے ہیں، پاکستان کو قرضہ مت دو، پاکستان کی حکومت کو تسلیم مت کرو، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، ظاہر ہے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک نیگیٹو مائنڈ کی جو سیاست ہے ظاہر ہے وہ مسئلہ ہوتی ہے بذات خود۔ تو جب تک وہ سیاست کا وجود ہے تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ انتخابات میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے، کرنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تحریک چلائیں گے، چلانی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ یعنی کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو رہا۔ لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہوا ہے 2022 کے بعد یا پھر 2014 میں جو کچھ کروانے والوں نے عمران خان سے کروایا، ان کو لگتا ہے کہ وہ وہی کریں گے، یعنی وہ کہتے ہیں نا اپنا جو پیٹ سے، جس کو اپنے پیٹ سے جنم دیا ہو اس کے دانت نہیں گنا کرتے، پتہ ہوتا ہے، یا اپنا دائی سے ٹیڑھ نہیں لکے ہوتے، بھائی چھپے ہوتے، پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی جو دائی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اگر ہم نے اجازت دے دی جلسے کی تو انہوں نے وہاں پر کڑمس مچا دینا ہے، انہوں نے وہاں پر گند گھول دینا ہے، انہوں نے دھرنا دے کر بیٹھ جانا ہے، یہ بات کریں گے کہ جی ہمیں پریڈ گراؤنڈ تک جانے دو، یہ بات کریں گے ہمیں F9 تک جانے دو، یہ چلے جائیں گے پریڈ گراؤنڈ۔ پھر جب وہاں پہ 2 4 5 ہزار 10 ہزار 15 ہزار 20 ہزار، اس کے بعد جتنے بھی بندے ہیں، پر 10 ہزار بندہ اکٹھا ہو گیا، 10 ہزار، تو ان کو کوئی فورس کنٹرول نہیں کر سکتی۔ پھر ان کو کنٹرول کرتے 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 پتہ نہیں کتنا تشدد ہو، پتہ نہیں کتنا خون بہے، پتہ نہیں کتنی آگے لگے، تو یہ سارا کچھ مد نظر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اعلان کیا ہے 30 مارچ کے جلسے کا، لیکن جو دائی ہے ان کی، وہ سمجھتی ہے کہ جلسہ نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی اور موڈ ہے، یہ کچھ اور حرکت کرنے آ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ انکاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ایڈمنسٹریشن کو، اسلام آباد کی کوئی جو جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو ذرا ان کے ساتھ بیٹھ کر بات طے کر لیں معاملات۔ تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ جلسہ ان کی اجازت ہم ان کو نہیں دے سکتے۔ وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی پہلے بھی ان کو جب NOC دیا گیا تھا تو NOC کی جو شکیں تھیں، NOC کی جو کنڈیشنز تھیں، شرائط تھیں، جن کے اوپر انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا تھا، جن کے اوپر انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کر لی تھی۔ یہ درخواست ہے ان کی ریجنل صدر ہیں عامر مسعود مغل صاحب، ان کی۔ اب یہ کون سا حوالہ دے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک لانگ مارچ تحریک انصاف نے 2014 میں اس وقت کے فوجی کمان کے کندھوں پر کیا تھا بیٹھ کر، وہ رتھ لے کر آئے تھے عمران خان صاحب، 14 اگست 2014 کو لاہور سے نکلے تھے اور اعلان کیا تھا کہ جی لاہور سے میں پتہ نہیں 5 لاکھ یا 10 لاکھ موٹر سائیکلوں والے لے کے جاؤں گا، تو 200 بھی نہیں تھے، مطلب میں نے وہ کور کیا تھا، یہ زمان پارک سے جب نکلے تھے 200 بائکر بھی نہیں تھے، چند 100 لوگ بھی نہیں تھے ساتھ، خالی کنٹینر پر بیٹھ کر گئے تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ جب گجرانوالا پہنچے تو وہاں کچھ مسلم لیگ نون کے بھپرے ہوئے
کوئی الزام لگا تھا کچھ لوگوں پر، انہوں نے پتھراؤ شتراؤ کر دیا تو خان صاحب کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، کلا کنٹینر، وہ تو پتہ نہیں پولیس آ گئی تھی یا مسلم لیگ نون کے یا وہ جو بھی پتھراؤ کرنے والے لوگ تھے ان کو خیال آ گیا کہ آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے بہت ہے، ٹشن کرنا سی کر لیا، وہ چلے گئے، ورنہ وہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں عمران خان صاحب کا والی وارث۔ تو وہ دھرنا لے کر جب اسلام آباد وہ یہاں سے پہنچے، نکلے، طاہر القادری صاحب نکلے، جب اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہمیں صرف اسلام آباد کی حدود تک ہم نے آنا ہے، پھر کہا ہم نے فلاں جگہ تک آنا ہے، پھر کہا نہیں ہمیں یہاں تک آنے دیں، ہم آگے ڈی چوک پر اور اپنا وہ جو ریڈ زون ہے اس میں نہیں جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو کہا، چودھری شجاعت پرویز اپنا چودھری نثار علی خان صاحب تھے، وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ جی میں گارنٹی دیتا ہوں ان کو یہاں تک آنے دیتے ہیں، آنے دیا، وہاں پہنچ کر رکے نہیں، اعلان ہو گیا کہ چلیں ڈی چوک چلتے ہیں، اور پھر جب روکنے کی کوشش کی گئی، روزانہ جا کر جیو کے دفتر پر پتھراؤ کرتے تھے، پولیس والوں کو مارتے تھے، عمران خان صاحب تھانوں میں گھس کر ان کے جو لوگ جو پولیس والوں پر تشدد میں ملوث تھے ان کو چھڑا کر لے آتے تھے، ایس پی جنیجو کا سر پھاڑا تھا، سب کو یاد ہے۔ معاہدہ کیا تھا، ڈیل کی تھی، کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، ریڈ زون چلے گئے، پھر وہاں جا کر تقریریں فرمائی کہ جی وزیر اعظم کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹو، باہر لے آؤ جل کے، پی ٹی وی میں گھس گئے، نشریات بند کر دی، پارلیمنٹ کے دروازے توڑنے کی کوشش کی، سارا کچھ کیا۔ پھر ابھی جب ان کی حکومت ختم ہوئی اپریل 2022 میں، تو انہوں نے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ 25 مئی کو یہ لانگ مارچ پشاور سے لے کر آ رہے تھے، پشاور میں سرکاری ہیلی کاپٹر پر، وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر پر پشاور سے اڑے اور پھر اٹک کے پیچھے وہاں پر جہاں پر ان کا جلوس رکا ہوا تھا، وہاں پر اپنا پولیس نے روکا ہوا تھا، پنجاب پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے، تو وہاں پر وہ رک گئے اور ادھر بندے بھیج دیے سپریم کورٹ میں، عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں کہ یہ ہمیں آنے کی اجازت دی جائے۔ تو سرکار نے کہا اس وقت کہ جناب یہ ریڈ زون میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ریڈ زون میں جلسہ نہیں ہو سکتا، تو عدالت نے کہا کہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ان کے پوچھا بابر اعوان اور دوسروں سے، اس وقت وہ یہ بھی تھے جو اپنا سپریم کورٹ اپنا کہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر جو پی ٹی آئی کے آج کل ایکٹیوسٹ ایم این اے بنے، تو انہوں نے کمٹمنٹ دی کہ جی ہم F9 پارک تک ہمیں اجازت دی جائے۔ اس انتظامیہ نے کہا F9 پارک ہے نا وہاں جا کر لیں، انہوں نے جلسہ ہی کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، جتنے دن دینا ہے جا کر بیٹھ جائیں وہاں پر۔ یہ صاحبان جو ہیں عمران خان صاحب وہ وہاں سے چلے، اجازت ملی، مطلب سپریم کورٹ نے کہا کہ ہٹائیں فورسز، اٹک خالی کریں اٹک کا پل، آنے دیں ان کو، آنے دیا، F9 پارک نہیں رکے، وہ سیدھا ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے، آگے لگا دیے۔ وہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اب اگر ادھر سے آگے آئے نا عمران خان صاحب، جتنے میرے پاس بچے ہیں نا آنسو گیس، وہ سارے کے سارے شیل میں آپ کے اوپر پھینکوں گا۔ شعیب شاہین وکیل شعیب شاہین تھے، نام نہیں آ رہا تھا، بات آگے نہیں ہو رہی تھی، تو وہ بہرحال وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب جو اسلام آباد میں دھاندلی کے خلاف وہ ایک عوامی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو یہ جلسہ ہوگا اپنا 30 کا، اور 30 کے بعد پھر انہوں نے کراچی میں ریلی کا اعلان کیا 21 اپریل کا، مطلب ایک چل سو چل سلسلہ ہوگا۔ تو اب ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ جی ہم ان کو اجازت دیں گے، تو انہوں نے تو جو شرائط یہ مانیں گے اس کی خلاف ورزی کریں گے، ہم ان کو اجازت دیں گے، جتھا بند ہو جائیں گے، ان کے پاس لوگ زیادہ آ جائیں گے، جتھے بلائیں گے یا جلوس بلائیں گے اور یہ لے کر آگے چلے جائیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی اجازت ملے گی، اور شاید عدالت کو اس میں مداخلت کرے یا جو بھی، بہرحال۔ اچھا جی، اب ایک تو معاملہ یہ ہے، دوسرا معاملہ بڑا سنگین ہے، وہ ہے اسٹرائک کا۔ ایف سی اور خیبر پختونخوا کی پولیس جنوبی وزیرستان، کیونکہ سابقہ وہ ہے نا وہ قبائلی علاقے، تو اب وہ شامل ہو چکے ہیں اپنا کے پی کے میں۔ وہاں سے خبر ہے، وانا سے خبر ہے کہ جی وہاں کی جو پولیس ہے لوکل، وہ ایف سی کے رویے کے خلاف، ایف سی کی بار بار ان کے معاملات میں مداخلت کے خلاف اسٹرائک پر چلی گئی ہے لوور وزیرستان میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے چوکیاں بند کر دی ہیں۔ جیو کی رپورٹ ہے وانا سے، جنگ اخبار کی، انہوں نے پولیس چوکیاں بند کر دی ہیں، اور الزام یہ ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، اور اپنا میڈیا رپورٹ جو بتا رہی ہیں کہ ایف سی نے پولیس اہلکاروں سے گزشتہ روز نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی تھیں جو پولیس اہلکاروں کے زیر استعمال تھیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق مذکورہ گاڑیاں پولیس کی اجازت کے بعد استعمال کی جا رہی تھیں، یعنی پولیس اہلکار جو ہیں، حکام جو ہیں،
وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلا رہے ہیں. یعنی کمال ہے نا, جنہوں نے وہ قانون نافذ کرنا ہے وہی وہاں پر تو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس اجازت تھی اور اس اجازت سے ہم استعمال کرتے تھے, اور ان کا الزام یہ ہے پولیس والوں کا کہ ایف سی بیجا پولیس کے کام میں مداخلت کر رہی ہے, اور ایف سی کی مداخلت بند ہونے تک اسٹرائک جو ہے وہ جاری رہے گی, چوکیاں بند رہیں گی. وہ جو جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب وہاں کے جو ڈی پی او ہیں لوور وزیرستان ضلع کے فرمان اللہ, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. لیکن جو اسٹرائک پر گئی پولیس ہے وہ جنگ کے نمائندے کو یہ بتا رہی ہے کہ جناب ہم نے اسٹرائک ختم نہیں کرنی, 80 لگے رہیں گے. اب یہاں میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کے پی کے میں ابھی تو یہ ڈائریکٹ لوکل سا مجھے لگ رہا ہے معاملہ, لیکن یہ ایشوز آئیں گے. عمران خان کی حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی وفاقی ادارے, وفاقی فورسز, چاہے وہ ایف سی ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ رینجرز ہوں, جو بھی وہاں پر تعینات ہیں, چاہے پھر واپڈا ہو, چاہے پھر ایف آئی اے ہے, چاہے جو بھی ادارہ ہو فیڈرل, اس کے ساتھ یہ تعاون نہیں کریں گے. یہ آہستہ آہستہ اس طرف صورتحال کو لے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی دیکھتے ہیں حکومت کیسے چلتی ہے. ظاہر ہے اگر ایک صوبہ تعاون نہیں کرے گا تو وفاق کے لیے, اور ایک صوبہ بھی انتہائی حساس, تو وفاق کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور کہا تھا نیمین گنڈاپور نے کہ ٹھیک ہے اگر میرے اریسٹ وارنٹ اپنا اسلام آباد کی یا پنجاب کی عدالتیں جاری کرتی ہیں اور مجھے اگر پنجاب کی پولیس گرفتار کرنے آئے گی تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کیسے آپ حکومت چلا سکتے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں یہاں سے پولیس بھیجوں گا ایوان صدر آصف زرداری کو گرفتار کرے گی, یہاں سے میں پولیس بھیجوں گا وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب لاہور مریم نواز کو گرفتار کرے گی, یہاں سے میں کے پی کی پولیس بھیجوں گا نواز شریف کو گرفتار کر کے آئے گی. تو سوال تھا کہ ان کے اوپر مقدمات کون سے ہیں. تو مقدمات کی ڈیٹیل سے مراد کے مقدمات کب کے ہیں یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ان کے اوپر مریم نواز, آصف زرداری اور نواز شریف پر جو ہے وہ پرانی ایف آئی آرز ہیں. یہ تینوں 2022 میں درج ہوئی تھیں اور تھانہ کینٹ ڈی آئی خان میں, اور ان پر غداری کے الزامات تھے. تو اب یہ وہ مقدمات جن میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ تڑیاں چھڑیاں لگا رہے ہیں. اچھا میں نے انڈیا کا ذکر کیا تھا شروع میں. وزیر خارجہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب جو لندن میں تھے, انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے جو تاجر ہیں پاکستان کی کمیونٹی وہ چاہتی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تجارت ہماری بحال ہو. اور ویسے بھی دیکھیں نا آئیڈیل ہے, چائنا, انڈیا, پاکستان, ایران, افغانستان, صورتحال اگر ٹھیک ہو تو یہ جو آپسی تجارت تھی اگر صحیح والی چل پڑے تو اس خطے میں غربت کم ہو جائے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کشمیر ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور ظاہر پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے تک, یا کم از کم کشمیر پر مذاکرات انڈیا اگر شروع نہیں کرتا تب تک ہم باقی تعلقات انڈیا کے ساتھ ٹھیک نہیں رکھ سکتے. تو لیکن گراؤنڈ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تقریباً 2 ارب پونے 2 ارب ہیں ہم دونوں ملک ملا کے, تو اگر یہ آپس میں تعلقات ٹھیک کر لیں تو ظاہر وہ ختم ہو جائے گا نا جنگی ماحول, تو دونوں ملکوں کا سیکیورٹی کے اوپر اٹھنے والے اخراجات کم ہو جائیں گے, اور پھر غربت کم ہوگی. آپ اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے پر اخراجات اٹھائیں گے, کریں گے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تجارت ہونی چاہیے. تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تاجر کہتے ہیں, ہمارے تاجر برادری جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تجارت بحال کرنی ہوگی, تو ہم اس کا جائزہ لیں گے. اور پھر باقی وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں جو کچھ انڈیا نے کیا اس کے ساتھ ہم نے حساب برابر کر لیا ہوا ہے. اب اس کا جواب جو ہے نا, یعنی اسحاق ڈار صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تجارت نہیں ہو سکتی, ہٹ درمی نہیں دکھائی, لیکن ادھر جنونی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, ان کا سارا الیکشن ہی پاکستان اور مسلم دشمنی پر ہوگا بی جے پی کا. تو وہاں جو ہے اپنا وزیر خارجہ ایس جے شنکر وہ تھے سنگاپور میں, ان سے میڈیا نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا نہیں جی پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات, تجارت تو کیا مذاکرات ہی نہیں ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں اور دہشت گردی ان کی صنعت ہے, یہ الزام لگا رہے ہیں پاکستان کے, ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اب اس خطے کا مسئلہ نا, جس طرح رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے, میں اس سے اتفاق کروں نہ کروں ایک الگ بات, میں صرف ایک آپ کو مثال کے سمجھے کے سمجھا رہا ہوں. اس خطے کا مسئلہ جو ہے نا وہ انتہا پسند مائنڈ سیٹ ہے, اور بدقسمتی یہ ہے
کہ وہ ہندوتوا کا نظریہ رکھنے والے اور انڈیا کو سیکولر بھارت کو، سیکولر ہندوستان کو ہندو ہندوستان بنانے والا مودی وہاں پر حکومت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ حالات نارملائز ہوں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، ایون پرویز مشرف، ہر دور میں کوشش کی گئی کہ انڈیا کے ساتھ حالات نارملائز ہوں، اور آگے سے جواب اچھا نہیں آیا۔ نواز شریف صاحب کے دور میں واجپئی میں ظاہر مدبر سیاستدان تھے، وہ آئے تھے پاکستان چل کر، تب حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے، مگر بیچ میں بہت کچھ ہو گیا۔ اب جب پاکستان اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے، یا یہ کم از کم رد نہیں کر رہا، مسترد نہیں کر رہا، تو ادھر سے انتہا پسندانہ جواب آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔